7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسے عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پہ میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروگوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ آپ سب سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں کامیابی عطا فرما۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے، اس کے بس میں ہوتا کیا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ نہیں پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمہ کا جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کی امید ہم کرتے ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو جا کر؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں کہ ایک شخص نے عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا اور شیطان نیچے بیٹھ رو رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلایا، فراڈ کرایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرو، جھوٹ بولو یا جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ موٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔